السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوشل میڈیا کے اس دور میں ہم ہر وقت کچھ نہ کچھ شیئر کرتے رہتے ہیں، اور بہت سی ان میں چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو باعث گناہ بنتی ہیں۔ خیر، کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جن کا ثواب ہوتا ہے، لیکن ایک ایسی چیز اور ایسی بات کہ آپ اکثر سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں کہ صرف شیئر کرنے کا ایک چیلنج سا بن گیا ہے۔ کسی بھی چیز کو چاہے وہ شیئر کرنے کی ہے اور چاہے وہ شیئر کرنے کی نہیں ہے، اس کے باوجود اسے کہتے ہیں کہ شیئر کرو۔ ایک ایسی چیز کہ جس کو شیئر کیا جا سکے، اللہ کے رسول کی 40 حدیثیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی 40 حدیثوں کو مشتہر کرے اور ان 40 حدیثوں کو پھیلائے، میں اس کی شفاعت کروں گا۔ تو آپ حضرات کے لیے یہ حدیثیں پیش کی جا رہی ہیں، آپ انہیں شیئر کرنے سے پہلے خود سنیں اطمینان کے ساتھ، عمل کی نیت سے۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ایک آدھ حدیث پر ضرور عمل کی توفیق ہو جائے گی، اور اس کے بعد شیئر کریں۔ اس کے شیئر کرنے کا بھی ثواب ہے اور سننے کا تو بہت فائدہ ہے۔ انما الاعمال بالنیات، سارے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ ان من خیارکم احسنکم اخلاقا، تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس، اللہ اس شخص پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا۔ المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے۔ اکرم الخبز، روٹی کا اکرام کرو۔ من ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو شخص کسی مسلمان کا عیب چھپائے گا، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کا عیب چھپائیں گے۔ لیس الخبر کالمعائنہ، سنی ہوئی بات دیکھی ہوئی بات کی طرح نہیں ہوتی۔ من صمت نجا، جو خاموش رہا اس نے نجات پائی۔ حسن الظن من حسن العبادہ، اچھا گمان رکھنا بہترین عبادت ہے۔ الکلمۃ الطیبۃ صدقۃ، اچھی بات کہنا صدقہ ہے۔ السعید من وعظ بغیرہ، نیک بخت وہ ہے جو دوسروں سے عبرت حاصل کرے۔ من توکل علی اللہ کفاہ، جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے۔ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو شخص اللہ تعالیٰ سے سوال نہیں کرتا اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تجھ کو شرم نہ رہے تو جو چاہے کر۔ لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، مومن ایک ہی سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا۔ کفا بالمرء کذبا ان يحدث بكل ما سمع، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جو کچھ سنے بغیر تحقیق کے بیان کرنا شروع کر دے۔ الجنت دار الاسخیاء، جنت سخی لوگوں کا گھر ہے۔ الجنت تحت اقدام الامہات،
جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ الشحیح لا يدخل الجنہ، بخیل جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ بخیل یعنی کنجوس۔ الوالد اوسط ابواب الجنہ، باپ جنت کے دروازوں میں بہترین دروازہ ہے۔ السواک مطہرۃ للفم مرضات للرب، مسواک منہ کی صفائی اور پروردگار کی خوشنودی کا سبب ہے۔ الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم قیامت کے دن اندھیریوں کا سبب ہوگا۔ الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا اہم ترین شعبہ ہے۔ الطہور شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے۔ لا يدخل الجنت قاطع، رشتہ ناتا توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ لا يدخل الجنت نمام، چغل خور بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ الید العلیا خیر من الید السفلی، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ ما اسفل من الکعبین من الازار ففی النار، ازار کا جو حصہ ٹخنوں سے نیچے ہوا ہوگا وہ آگ میں جائے گا۔ ٹخنوں کا جو حصہ ازار کے نیچے ہوگا وہ جہنم میں جائے گا۔ من غشنا فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں، یعنی وہ مسلمان نہیں۔ افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو عام کرو۔ قل الحق وان کان مرا، سچ بات کہو اگرچہ کڑوی ہو۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی تو وہ انہی میں سے ہے۔ لا تتخذوا القبور مساجد، قبروں کو سجدہ گاہ نہ بناؤ۔ احب البلاد الی اللہ مساجدها، اللہ کے نزدیک سب سے محبوب جگہ مسجدیں ہیں۔ لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب ولا تصاویر، رحمت کے فرشتے اس کے گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا یا تصویر ہو۔ رحمت کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا یا تصویر ہو۔ من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 مرتبہ اپنی رحمت نازل کرتا ہے، یعنی جو شخص اللہ کے رسول پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمتیں بھیجتے ہیں۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو عزت عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔